بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی کامیاب عورت کے بارے میں بات کریں گے جس کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے پردہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو اس کامیاب عورت کا نام ہے مائزہ حمید۔ مائزہ حمید کی پوری زندگی سے پردہ اٹھانے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، مائزہ حمید 1980 کو رحیم یار خان میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی۔ یہ حسینہ بھی باقی لوگوں کی طرح آنکھوں میں حسین خواب سجائے لاہور چلی گئی۔ لاہور یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر رحیم یار خان واپس چلی گئی۔ جب زینب کے ریپ کا کیس سامنے آیا تو یہ صاحبہ نے ایک ٹی وی شو میں آپ دیدہ ہو گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اس دردناک اذیت سے میں بھی گزر چکی ہوں، جبکہ میرے ساتھ بھی بہت بار زیادتی ہونے کی کوشش کی گئی۔ اسی بنا پر مجھے زینب کے کیس کا دلی دکھ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان میں سیاست کو پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے مائزہ حمید نے سیاست میں جانے کا فیصلہ کیا، مگر غربت اور سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے مائزہ حمید کو اپنا یہ خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہ آیا۔ پھر ایک دن مائزہ حمید اپنے والد حمید کے ہمراہ شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنے گئی۔ جس شادی میں انہوں نے شرکت کی وہ شادی مسلم لیگ نون کے کونسلر کے بیٹے کی تھی، جس میں مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے ڈنگر نما لیڈر موجود تھے۔ اسی کونسلر نے مائزہ حمید کی ملاقات شہباز شریف سے کروائی، مگر انہیں ہرگز یہ معلوم نہ تھا کہ ان کا یہ ناپاک خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ پھر مائزہ حمید نے اپنا تعارف شہباز شریف کو کروایا اور پھر یوں مائزہ حمید اور شہباز شریف کی کہانی کا آغاز ہوا۔ ہر فنکشن میں ان کی ملاقات کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ پھر اس طرح چپکے چپکے ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ ابتدا میں مائزہ حمید کا والد ان ملاقاتوں میں شریک تھا، پھر بعد میں موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے ان دونوں کو ملاقات کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ پھر 3 نومبر 2005 کو مائزہ حمید شہباز شریف کے ساتھ نجی دورے پر لندن چلی گئی۔ وہاں پر انہوں نے 1 ہفتے کا سٹے کیا اور پھر وہیں سے یہ بھی مسلم لیگ نون کی پارٹی کا حصہ بن گئی۔ دورے سے واپس آتے ہی مائزہ حمید نے شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے، بلکہ اس نے یہاں تک بھی بولا کہ میرا جو استاد ہے وہ شہباز شریف ہے، میں نے جو سختی سیکھی ہے انہی سے سیکھی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی سخت تھے۔ شہباز شریف کا برتاؤ میرے ساتھ بہت ہی سخت رہتا تھا، اسی لیے لوگوں کی باتوں کا منہ توڑ جواب دینے میں نے انہی سے سیکھا۔ اور اس نے ہر جگہ نواز شریف اور مریم نواز کی کرپشن کا دفاع کیا، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ ناکام رہیں اور ہر جگہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر بعد میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ جب قطری تلور کے شکار کے لیے پاکستان آئے تھے تو مائزہ حمید ان کو 18 سال کی لڑکیاں پیش کیا کرتی تھی اور پورے پاکستان سے خوبصورت لڑکیاں اکٹھی کر کے انہیں پیش کیا کرتی تھی۔ اس شرمناک دھندے میں بھی وہ ملوث رہیں۔ پھر اس نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کام کا دفاع بھی کیا۔ مسلم لیگ کے سارے لوگ ضمیر فروش ہیں، انہیں کوئی تمیز نہیں ہے، انہیں کوئی سیاست نہیں آتی، وہ صرف اپنی غلیظ ترین حرکتوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے ہیں اور پاکستان آرمی کے خلاف بکواس کرنے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس نے بھی ISI اور فوج اور عمران خان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ہمیشہ کی طرح ناکامی کے سوا انہیں کچھ نہ ملا۔
جب عائشہ گلالئی نے عمران خان پر الزام لگایا کہ عمران خان نے گلالئی کو گندے گندے میسج بھیجے ہیں تو اس نے عمران خان کا موازنہ ایک ہندو انسان سے کیا تھا جو کہ ریپ کے کیس میں انڈیا میں گرفتار ہوا تھا اور اسے عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا تھا۔ تو مائزہ حمید نے کہا تھا کہ عمران خان کو اسی طریقے سے پکڑ کر پھانسی دی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی مائزہ حمید کی اصل کہانی جو کہ آج ہم نے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنی اچھی رائے دینے کے لیے کمنٹس باکس کا استعمال کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔